خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کریں۔ جتنے لوگ بھی آئے ہیں یہاں خدا آپ سب کو برکت دے، اور جو سن رہے ہیں خدا ان کو بھی برکت دے۔ ہم پڑھیں گے یوحنا کا خط، یوحنا کا 3 خط اور اس کی پہلی 4 آیات۔ یوحنا کا 3 خط، اس کی پہلی 4 آیات۔ مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں، آئے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں بہت خوش ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں آج ہم بات کریں گے روحانی گروتھ، روحانی ترقی کے اوپر، کیونکہ یہ ہماری جو روحانی یہ لائف ہے جو جس کے اوپر کہ یہاں خدا کا بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا جو شاگرد ہے، جو اس کا بندہ ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہے، جب اس نے سنا کہ وہ روحانی ترقی کر رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کو مبارکباد دی، کیونکہ میرے عزیزو یہ جو روحانی زندگی ہے، جو کہ یہ چونکہ جو زندگی یہ روح سے شروع ہوتی ہے اور یہ سارے کلام میں شروع سے لے کے آخر تک، اور ہماری زندگی میں بھی اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی امپارٹنس ہے کہ اس کے بغیر ہماری جو زندگی ہے وہ ادھوری ہے۔ اور اگر کیونکہ یہ جو روحانی جو زندگی ہے یہ روح سے شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ روح سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ باغ عدن سے بھی شروع ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی جب خدا کا روح زمین کے اوپر جنبش کرتا تھا تو یہ وہی روح تھا جو کہ ہمیں یہ روحانی زندگی دیتا ہے۔ یہ جو روحانی زندگی ہے یہ شروع سے تھی، ابھی بھی ہے، اور دنیا کے آخر تک یہی رہے گی۔ یہ پہلے بھی کنٹرول کرتی تھی، ابھی بھی یہ کنٹرول کر لیا اور انت تک یہی کنٹرول کرے گی، کیونکہ خدا روح ہے اور ہم اس کی جو پرستش ہے وہ بھی روح سے ہی کرتے ہیں، روح اور سچائی سے کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری پرسنل لائف میں، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں، ہماری کلیسیا میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ خدا کے بندے نے یہاں لکھا ہے، وہ خوش ہو رہا کہ جیسے تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ تو جسمانی اپنی باتوں میں بھی ترقی کرے، اور جو تیری اجتماعی زندگی کی باتیں ہیں، جو تیری کلیسیائی کی باتیں ہیں، جو تیرے خاندان کی باتیں ہیں، جو تیری قوم کی باتیں ہیں، خدا کرے ان میں بھی تو ترقی کرے اور تندرست رہے۔ میرے عزیزو، ہماری تندرستی، ہماری انڈیویجول لائف، ہماری خاندان جو لائف ہے وہ روحانی زندگی کے اوپر بروان دے، اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری زندگی جو ہے یہ روحانی زندگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی کہ کمزور ہوگی، تو ہم اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے جس طریقے سے کہ خداوند چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ روحانی زندگی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اعمال کا 2 باب پڑھیں تو پطرس نے جب لوگوں نے کہا کہ ایسا وہ ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں، تو اس نے کہا توبہ کرو، بپتسمہ لو
تو روح القدس تمہیں نجات میں ملے گا، کیونکہ یہ روح القدس سے ہی یہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم توبہ کریں گے نہیں کریں گے تو یہ زندگی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، تو پھر یہ زندگی جو ہے وہ شروع ہوگی، کیونکہ جب آدم کو خدا نے جب پیدا کیا تھا اس نے بھی اس کو روح کے ساتھ پیدا کیا تھا، اس میں روح، بدن اور جان تین چیزیں تھیں، اور مگر جب اس نے گناہ کیا تو اس کی روح جو ہے وہ مر گئی تھی۔ مگر خدا جو ہے کبھی پیچھے نہیں دیکھتا، وہ آگے ہی جاتا ہے۔ تو خداوند نے یہ نہیں کیا کہ بھائی اس کو ختم کر دو، اس نے اس کا بندوبست اسی وقت کر دیا تھا کہ یہ جو روح مریا ہے اس کا آدم کا، اس کو وہ ضرور کسی طریقے سے اپنے نظام کے حساب سے وہ واپس پھر روح کو لائے گا اور اس کو زندہ کرے گا۔ میرے دل ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم روح سے نہیں پیدا ہوتے، ہم جسم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو مسیحی ہے، جو ایک ایماندار ہے، جو ایک مسیح اور ایماندار جو ہے یہ ایک ہی بات ہے۔ جو ایماندار ہوتا ہے وہی مسیح ہوتا ہے۔ ایک جو مسیحی ہے وہ جو ہے وہ دو دفعہ پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ جسمانی طور پہ پیدا ہوتا ہے، دوسری دفعہ وہ روحانی طور پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو مسیحی نہیں ہے، جو ایماندار نہیں ہے، وہ ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے اور مارتا دو دفعہ۔ مگر جو مسیحی لوگ ہیں وہ صرف دو دفعہ پیدا ہوتے ہیں، مارتے صرف ایک دفعہ۔ دوسری موت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ صرف ہزار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دلو، یہ جو یہ روحانی زندگی جو ہے اس کی یہ نیت ہے کہ یہ ہمیں یہاں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ہمیں آئندہ زندگی، آسمانی زندگی میں یہی لے کے جائے گی۔ یہ روحانی جو اسپرچل جو لائف ہے ہماری، اگر ہماری اسپرچل لائف نہیں ہے تو ہم جو اگلی جو زندگی ہے ہماری، جس کو کہ ہم ابدی زندگی کہتے ہیں، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس کی شرط ہے کہ جو اسی لیے آج جو میں نے اس مضمون کو جو چوز کیا تھا، یہ ہماری جو روحانی اسپرچل روحانی جو گروتھ ہے، جو ہماری یہ روحانی زندگی جو ہے اس کا جو بڑھنا ہے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر یہ نہیں بڑھے گی تو ہم اپنی جو ابدی زندگی ہے اس میں نہیں جا سکیں۔ تو میرے دلوں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو روحانی زندگی جو ہے یہ کیسے خداوند اس کو بڑھاتا ہے۔ ہم خود نہیں اس کو بڑھا سکتے، یہ بھی خداوند کے اپنے کنٹرول میں ہے، خداوند کے اپنے انتظام میں ہے کہ وہ ہماری اس اسپرچل لائف کو وہ کیسے بڑھاتا ہے اور وہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ایک بھوکے دل ایماندار کی ترقی کے کام کو نچلی سطح سے شروع کرتا ہے۔ خدا ایک بھوکے دل ایماندار کی روحانی زندگی کو نچلی سطح سے شروع کرتا ہے، یہ اس کا ایک اصول ہے۔ دیکھو، اگر ہم دنیاوی باتوں کے اوپر بھی غور کریں تو ہماری جو دنیاوی لائف ہے وہ بھی تو نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جب ہم اپنی ایجوکیشن کو شروع کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم نچلی سطح سے شروع کرتے ہیں، پہلی کلاس سے شروع کرتے ہیں۔ میں جب یہ اسکول میں جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ وہ چونکہ ان کی جو گروتھ جو ان کی جو پڑھائی ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ وہاں سے شروع نہ ہو تو وہ ایک دم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ خدا جانتا ہے باتوں کو، تو خدا بھی ہماری جو روحانی لائف ہے وہ اس کو بھی نیچی سطح سے وہ شروع کرتا ہے۔ جیسے کہ عام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے سویڈن میں، تو وہ بھی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے، اور اس کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ کسی ٹھوس چیز پر رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے دلو، جو ہماری یہ روحانی زندگی ہے، اس کو بھی خدا یسوع مسیح نے بھی یہ متی کی انجیل اس کے 6-7 باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی میری ان باتوں کو سنتا ہے اور ان بات عمل کرتا ہے
खुदावंद का जो कलाम है, ये खुदावंद की जो बातें, ये खुदावंद की शरीयत थी, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे। खुदावंद ने कहा कि जो इन बातों को सुनता है और उन पर अमल करता है, वो उस ममार की मानद है जो अपनी बिल्डिंग को, अपनी इमारत को चट्टान के ऊपर बनाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का जो कलाम है, ये भी एक चट्टान है, ये हिलता नहीं है। जैसे कि दुनियावी, जैसे कि जिस्मानी, जैसे कि दुनियावी जो इमारतें हैं, वो भी जब है, ये स्वीडन में भी जब ये कोई भी काम करते हैं, ये बहुत गहरी चट्टान के ऊपर जाके ये बिल्डिंग को उठाते हैं, और वो जो बिल्डिंग होती है बड़ी कामयाब होती है। ऐसे ही जब हमारी रूहानी लाइफ जो है, वो भी खुदा के कलाम के ऊपर, वो चट्टान के, खुदा का कलाम जो मसीह है, उसको चट्टान से तशबीह दी गई है। जब हमारी ये रूहानी जिंदगी जब ये खुदावंद के कलाम के ऊपर होगी, तो बिल्कुल ये मजबूत रहेगी। और खुदा बाप भी उसको यही चाहता है। हमारा खुदा जो है, वो निचली सतह के जो उसने कहा, वो यही है कि वो चाहता है कि जो कलाम की, क्योंकि कलाम में लिखा है, गिराओ गिराओ को पुकारता है। मत्ती अमसाल की बुक में लिखा है कि गिराओ गिराओ को पुकारता है। जितनी गहराई में हम जाएंगे कलाम के, उतना ही कलाम जो है वो गहरा होता है। और जितनी गहराई के ऊपर ये हमारी रूहानी जिंदगी होगी, वो बड़ी मजबूत होगी। सो मेरे ज़हनों, हमारा जो बाप है, वो बड़े इस्तक़लाल और तसल्लुस के साथ और मुसीबत उठाकर हमारी खुदी के गोशों को खोदता है। खुदी के गोशों, हमारी जो जिंदगी है ना, इसमें जो खुदी है, देखो, जो हम दुआ करते हैं, जब हम लोग तौबा करते हैं, तो वो गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर हमारे अंदर एक खुदी जो है वो नहीं मरती। वो एक मशीन है गुनाह करने का, वो फिर भी कायम रहती है, और वो उसको जो मारना है, वो तौबा से करती है। तो गुनाह जो हम करते हैं उनकी तो उनसे होती है, इसको सलीब जो है वो ही इसको ख़त्म करती है। सो मेरे दीदों, हम ये देखते हैं कि खुदावंद जो हमारा, चूँकि वो हमें प्यार करता है, और वो जो खुदी के गोशे होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो उनको खोदता है। क्योंकि खुदी का जो लोग जिन्होंने देखा है, हम ज़मींदार जो होते हैं ना, ये खेत होता है ना, खेत एक, उस गोशा कहते हैं कोने को, फार्मर को। जो खेत होता है उसमें जो उसका जो कार्नर होता है ना, उसको ना तो कोई ट्रैक्टर ही उसको वो प्लाव कर सकता है, और ना ही वो हल उसमें जाते हैं, ना ही वो जो दूसरे हल होते हैं वो भी वहाँ नहीं जाते। और मुझे पता, मैंने देखा हुआ कि जो हमारे चचा थे, जो हमारे नौकर होते थे, वो उन जो कोने होते थे ना, वो उनको वो खोदते थे कई के साथ, और वो उनको ऐसे ही बनाते थे जैसे कि दूसरी ज़मीन होती है, नहीं तो वहाँ कोई फसल नहीं हो सकता। जो खुदी है, ये भी हमारे खुदावंद के जो कलाम होता है उसको रोकती है। हमारा जो दिल है, ये भी एक खेत की तरह है, जिसमें एक बीज बोया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो बीज होता है, वो हमारे दिल में बोया जाता है, वो खेत है। और मगर जो उसके जो कोने हैं, जो उसके गोशे हैं, उनको खुदावंद ने लिखा है, वो बड़ी मेहनत के साथ उनको खोदता है कि वहाँ भी जो खुदावंद का कलाम जो है वो बोया जाए, ताकि हमारी जो जिंदगी है वो तरक्की करे। और खुदावंद हम पर ये ज़हर करता है, जब वो इनको हमारे ज़िंदगी में इन गोशों को खोदता है, तो वो हम पर ज़हर करता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। वो हमारी क़ुव्वत को हम पर ज़हर करता है कि हमारा जो रूहानी लेवल है वो कैसा है, इसलिए वो ये काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, इस तमाम तैयारी की दो वजूहात हैं। खुदावंद जो कुछ मैंने बताया ना, जो कुछ खुदावंद ने किया, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि खुदावंद जो है वो हमारे अंदर, पहले वो हमें आना चाहता है, हमारे अंदर वो आपके और मेरे अंदर वो अपने आप को ज़हर करना चाहता है,
फिर हमारी वजह से वो दूसरे लोगों के ऊपर अपने आप को ज़ाहिर करना चाहता है। इसका मतलब है कि बढ़ना और दूसरों तक पहुंचना, यानी कि बढ़ना और बढ़ाना, पहले खुद बढ़ना है फिर दूसरे लोगों को बढ़ाना है। मेरे जो हम देखेंगे यशाया 54 बाप और उसकी 11 अपनी में यूं लिखा है, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सेव करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम नहीं होता। मेरे दिलों इस तरीके के हम दूसरों के लिए मौसर तरक्की का बहस करें। ज़रूरी है कि हम में से मैं और आप हम भी खुद रूहानी तौर पर तरक्की करें। अगर हम खुद भी रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं हैं तो फिर हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम खुद तरक्की याफ्ता नहीं हैं तो हम खुदा की खिदमत ही नहीं कर सकते। मेरे दिलों पुख्तगी की राह पर जो हम खिदमत करते हैं उसका जो अक्सर हिस्सा है वो हमारी अपनी रूहानी जिंदगी के ऊपर भी खर्च होता है। मेरे दिलों पहले जब हम तौबा करते हैं, जब खुदा में आते हैं तो मेरे दिलों में बड़ा शौक होता है कि हम खुदा की खिदमत करें। और जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग भी हमारी उस खिदमत को अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि ये हमारा इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। मगर मेरे दिलों हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो है इंसान महसूस करता है कि खुदावंद उसको इतना ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्योंकि देखो एक मिसाल है कि दरख्त की, एक दरख्त जो है छोटा सा पौधा जब वो बढ़ता है ना, तो अगर वो बढ़ते जाएगा ना तो एक वक्त आएगा वो टूट जाता है, उसका तना मजबूत नहीं होता। खुदावंद का ये निज़ाम है, वो पौधों को भी एक जगह से आके उनको रोक देता है। ऐसे जब हम भी शुरू में जब बढ़ते हैं तो एक वक्त आता है कि खुदावंद हमें रोक देता है। उस वक्त ये नहीं होता कि खुदावंद हमारे साथ खुदा का तलक नहीं है। वो उस वक्त खुदावंद जो है वो बजाय इसके कि वो हमारे से काम ले, वो हमारे अंदर खुद खुदा काम करना शुरू कर देता है। यानी कि वो हमारी रूहानी जिंदगी को बढ़ाना शुरू कर देता है। जो हमारी कमी है वो खुदावंद देखता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है या इसको कौन सी चीज़ है जो जिसकी इसको ज़रूरत है, वो पहले उसको पूरा करता है। मेरे दिलों चूँकि खुदावंद का काम जो है वो रूहानी है, हम भूल जाते हैं। चूँकि खुदा रूह है और उसका जितना भी काम है वो रूहानी है और वो पसंद करता है कि उसको रूहानी लोग ही अंजाम दें, रूहानी लोग ही उसके काम को करें। मेरे दिलों जितना ज़्यादा कोई शख्स रूहानी होगा उतना ज़्यादा ही वो खुदा के काम आ सकता है। क्योंकि ये एक हकीकत है, जब हम अपने आप को खुदावंद के खिदमत के लिए खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं तो मेरे दिलों खुदावंद उसको इस तरह इस्तेमाल करता है कि हमारा जो रूहानी म्यार है वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है जब खुदावंद उसको इस्तेमाल करता है। मेरे दिलों रूहानी तरक्की के लिए अगर हम खिदमत करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी खिदमत है वो उसको शुरू करें और बढ़े, तो उसमें हमारा जो ये चर्च के मसीही कामों में जो हमारा जो शौक़ है वो काम नहीं आता। चाहे हम कितना शौक़ रखते हैं वो काम नहीं आएगा। अगर हमारा जो जोश जज्बा है वो भी काम नहीं आएगा, हमारी काबिलियत काम नहीं आएगी, हमारा इल्म नहीं काम आएगा। मगर काम क्या आएगा? हमारी रूहानी जिंदगी। अगर हमारी रूहानी जिंदगी है तो खुदावंद उसको पसंद करेगा। अगर हमारी रूहानी जिंदगी ज़ीरो है या है ही नहीं है तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, चाहे हम कितना उसके शौक़ से करें, मेहनत से करें, भाग दौड़ करें, जो कुछ भी करें, क्योंकि खुदावंद का जो है वो अपना निज़ाम है उसका।
وہ اس کا اپنا پروگرام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، نعمتوں کی موجودگی سے روحانی پختگی نہیں آتی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہیں، غیر زبانیں مل جاتی ہیں اور تھوڑی سی نعمتیں مل جاتی ہیں، تو نعمتوں کی موجودگی سے روحانی بلاغت کا اندازہ لگانا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ نعمت بذات خود خدا کے ساتھ جو دعمی رفاقت ہوتی ہے، پائیدار رفاقت ہوتی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی رفاقت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کافی ہے، وہ اس سے کافی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نعمتیں ہوں اور ان کی اہمیت بھی ہو، مگر میرے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ صلیب کے ذریعے سے خداوند کی شکل کا ہم میں پیدا ہونا سب سے بڑا ہے۔ صلیب کے ذریعے خداوند کی شکل کا ہم میں پیدا ہونا وہ ان سب سے بڑا ہے۔ ہمیں جب تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کی شکل پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ غلطیوں کے دوسرے باب میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں مصلوبیت کو لینا ہے۔ جب تک خداوند کا روح ہم میں، وہ شکل ہم میں نہیں آئے گی، ہم روحانی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے۔ خداوند کا جو اول مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہماری زندگیوں میں تخت نشین کرانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، عظیم بات یہ نہیں ہے کہ ایک ایماندار، ایک مسیحی خاص کلام کرتا ہے، خاص کام کرتا ہے، خاص الفاظ بولتا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا انسان ہے، اور جو منادی وہ کرتا ہے خود وہی ہے۔ یعنی کہ اس کے کرنے میں کوئی متضاد بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو وہ منادی کرتا ہے وہ خود اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ کچھ لوگ، بہت سے لوگ میرے عزیزو، وہ جب منادی کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے نقش کو لیے بغیر ہی منادی کرنی شروع کر دیتے ہیں، مگر رفتہ رفتہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان کا سٹینڈرڈ کیسا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہمارے کلام اور کام کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کے بیٹے کا نقش ہے، شکل ہے، کیا وہ اس کی حضوری میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سب میرے عزیزو، ہم خدمت کے لیے بچائے نہیں گئے بلکہ خدمت کے لیے پختہ کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک روحانی ترقی کے لیے خود ہی کو زہر کرنے کا تعلق ہے کہ وہ کیا ہے، کیا ہم وہاں تک ہی دوسروں کی روحانی ترقی میں مدد کرنے کے قابل ہیں؟ میرے عزیزو، ہم دوسروں کو صرف اسی وقت جان سکتے ہیں جب ہم پہلے خود اپنے کو جانتے ہوں گے۔ جس طرح پانی میں چہرے کے مشابہ ہے، اسی طرح انسان کا دل جو ہے وہ انسان سے مشابہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پہچان لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خودی کے علم کے ساتھ توازن کام کرنے کے لیے ہمارا باپ ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم یسوع کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات نہ صرف ہماری عام خدمت میں درست ہے بلکہ ہماری شفایتی جو خدمت میں اس میں بھی بڑی کارآمد ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر جو ہے اس کا اطلاق، جو میں نے باتیں بتائی ہیں، اس کا جو اطلاق ہے وہ سب سے بڑھ کر ہماری دعائیہ لائف پہ آتا ہے۔ جب ہماری دعائیہ خدمت جو ہے وہ بڑی اکورنٹ ہوگی، جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی، کیونکہ دنیا میں
جو جو بڑی بڑی جو کہ تبدیلیاں آئی ہیں، جو بڑی بڑی بشارتیں ہوئی ہیں، جو جہاں کے مثال کے طور سکال میں جب بیداری آئی نا، سیالکوٹ میں جو بیداری آئی تھی، یہ دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور جب ہماری ایک دعائیا جو خدمت ہے وہ بڑی کارآمد ہوتی ہے، تو میرے عزیزو اس میں خدا ہمیں تیری تین قسم کی جو ہے وہ سمجھ دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم دوسروں کو جانتے ہیں، اور ہم خدا کو بھی جان سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب وہ خدا یسوع مسیح کی سچائیوں میں، پاک کلام کی گہرائیوں میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں، گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی اس فتح میں، اپنی اس کامیابی میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں آئیں اور وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ عرصے کے بعد بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سمجھ میں جو وہ سیکھنے میں بڑے سست ہوتے ہیں، اور اپنی سمجھ اور فکر مندی میں اتنے مردہ دل ہیں کہ ان کو سمجھ جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے حیران پریشان ہو جاتے ہیں، وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو روحانی کام ہے یہ اتنی جلدی سے نہیں ہوتا، یہ ٹائم لیتا ہے۔ اگر ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند کو کتنا عرصہ لگا جب اس نے مصریوں کو مصر سے نکالا، اور اس کے بعد جب اس نے کلام میں پہنچایا تو بڑا لمبا عرصہ لگا تھا، ایک دم نہیں چلے گئے۔ اور موسیٰ کو بھی جب موسیٰ جو تھا اس کے پاس جو تھی وہ فرعون کے، اس کے پاس وہ حکمت تھی، ان کا نالج تھا، ایجوکیشن تھی، لیاقت تھی، سب کچھ تھا۔ مگر جب اس نے چاہا کہ وہ اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑائے، تو میرے عزیزو اس نے کون سا طریقہ اختیار کیا کہ اس نے ایک مصری کو قتل کر دیا۔ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ خدا نے اس کو 40 سال تربیت دی، مدیان میں 40 سال وہ جنگل میں رہا، اور وہ خداوند اس کی تربیت کرتا رہا، اور 40 سال کے بعد بھی پھر بھی اس نے اسرائیل کے پاس نہیں ڈائریکٹ بھیجا۔ اس نے میرے عزیزو اس نے اس کو فرعون کے پاس بھیجا، کہ وہ کیونکہ جو فرعون تھا وہ ان کی غلامی کا باعث جو تھا وہ فرعون تھا۔ اگر وہ ان کو جا کے تعلیم دینا شروع کر دیتا تو وہ تو غلامی میں تھے، وہ تو آگے اس سے پریشان تھے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ تو میرے عزیزو، خداوند آج بھی مجھے اور آپ کو بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ وہ ہمیں ایک خداوند کو کلیسیا کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے بھی چاہتا ہے کہ میں اس کا رہنما بنوں، آپ کو بھی چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے رہنما بنیں۔ وہ ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے، وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہم کلیسیا میں جائیں، اور ہمارے وہ بھائی جو آج بھی غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں، پہلے ہمیں ان کو ان کی غلامی سے چھڑانا ہے، کیونکہ جب تک وہ غلامی سے نہیں چھوٹیں گے ان کے اوپر کوئی تعلیم کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے خداوند جو ہے وہ آج چاہتا ہے کلیسیا میں سے، قوم میں سے، خاندانوں میں سے، انڈیویجول لوگوں کو بھی چاہتا ہے کہ خداوند ان کے پاس آئیں تاکہ وہ ان کو تیار کریں اپنی قوم کے لیے، کلیسیا کے لیے، کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ خدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ آمین۔